آئیے ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا۔ لوگ بہت بے باک ہو رہے ہیں، بہت بے باک، کہتے ہیں نماز چھوڑیں گے تو بھی تو مسلمان ہی رہیں گے۔ میں نے کہا رہیں گے مسلمان، سب چھوڑ دو گے تو بھی مسلمان ہی رہیں گے۔ عارف رومی نے بہت اچھی بات کہی تھی، بہت اچھی بات کی۔ ایک شخص کو شوق پیدا ہوا کہ اپنے جسم پہ ٹیٹو بنوائے، ٹیٹو بنوائے۔ آج کل تو بڑا فیشن چل رہا ہے اس کا بھی، حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ گوندنے والا اور گندوانے والا دونوں پہ لعنت ہے۔ آج ہمارے لڑکے بھی نوجوان بازوؤں پہ جم کر لیتے ہیں، بازو ان کے چوڑے ہو جاتے ہیں تو اس کو شو کرنے کے لیے اس کے اوپر بناتے ہیں، پھر وہ ہاف آستین کی ٹی شرٹ پہن کے گھومتے رہتے، شو کرتے رہتے۔ علماء کہتے ہیں یہ مولویوں کو کیا سمجھتا ہے، یہ دقیانوسی خیال کے۔ یاد رکھنا بزرگوں نے فرمایا اس امت میں سب سے زیادہ موت بد نظری کی وجہ سے ہوگی، نظر بد کی وجہ سے۔ بزرگوں کا فرمان ہے بد نظر وہ بلا ہے کہ اگر جانور کو لگ جائے تو جانور ہانڈی میں پہنچ جاتا ہے، پتھر کو لگ جائے تو پتھر ٹوٹ جاتا ہے، اور انسان کو لگ جائے تو انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہم لوگ پاگل نہیں ہیں، ہمارے بزرگوں نے ایسے ہی ہمیں نہیں سکھا دیا کہ پورے کپڑے پہنو تاکہ لوگوں کی نظر سے محفوظ ہو۔ آدھے ادھورے کپڑے پہ نظر لگتی ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، آپ سے ہمدردی ہے اس لیے، اپنی قوم سے محبت ہے اس لیے، جادو اگر آپ پہ کسی نے کیا ہے تو جادو کبھی اثر کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، اور اگر جادو اثر بھی کرے تو اس کو اثر کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، 3 دن 5 دن 10 دن 20 دن، کبھی کبھی 10 سال کے بعد جادو اثر کرتا ہے۔ لیکن نظر بد اتنی تیزی سے اثر کرتی ہے، ادھر لگی اور ادھر آدمی کو متاثر کرتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور نیکوں پہ پرہیزگاروں پہ جادو اثر نہیں کرتا، لیکن نظر بد تو نیکوں پہ بھی اثر کرتا ہے۔ میرے بھائی امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار تھے، پھر بھی جب حضور ان کو گھر سے نکالتے تھے تو ان پہ دم کر کے نکالتے تھے کہ ان کو نظر نہ لگے۔ سوچیے، غور فرمائیں۔ اور یہ میرے جوان، ارے اللہ نے بازو مضبوط کر دیے ہیں، اچھی بات ہے، جم کرو بازو مضبوط ہو، لیکن یہ بازو مضبوط ہو گلی میں شو کرنے کے لیے نہیں، یہ بازو مضبوط ہو تو کمزوروں کا سہارا بننے کے لیے، غریبوں کی غربت کا بوجھ اٹھانے کے لیے، مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے بازو اس لیے مضبوط ہونے چاہیے۔ یہ کیا کہ گلی کے اندر زبردستی جو وہ آوارہ گردی کرتے پھر کہ لڑکیاں دیکھیں تو ہم سے متاثر ہو، اور پھر زنا کے معاملات ہوں، ناجائز حرام تعلقات ہوں، اس لیے انجام کیا ہے؟ نظر لگے گی تو مرو گے، 1 سیکنڈ میں مرو گے، کس کا کیا جائے گا؟ تمہارا جائے گا۔ نظر بد بہت بری چیز ہے، نظر بد لگتی ہے تو انسان کا نقصان۔ بڑے بڑے پہلوان بستر پہ سکتے پہ مجبور ہوئے، آج پہچان میں نہیں آ رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس لیے کپڑے پورے پہنو، صحیح سے پہنو، اپنے جسم کی نمائش مت کرو۔ گھر سے نکلو تو 3 مرتبہ سورہ لیلہ پڑھ کے نکلو، کبھی نظر نہیں لگے گی۔ آیت الکرسی پڑھ کے نکلو، کبھی نظر نہیں لگے گی۔ لیکن ادھر سے شارٹ کر لیا ادھر سے شارٹ کر لیا، جسم کی نمائش کر۔ بہرحال تو آج وہ ٹیٹو کا بڑا رواج ہے، حضور نے لعنت کی ہے، آپ نہیں کرنا۔ لوگ گلے پہ کرتے ہیں، گردن پہ کرتے ہیں، بازو پہ کرتے ہیں، استغفر اللہ کبھی کبھی کہتے، شرم بھی آتی ہے، وہ کمر پہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چھوٹی سی شرٹ پہنتے ہیں تاکہ وہ نظر ہے اس کو دکھانے کے لیے۔ یہ حالات سوچے تو صحیح، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود، یہ حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام اتنی حیا کرتے تھے، کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حضور کو ہم نے حیا کرتے دیکھا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے تلوے نہیں دیکھے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہماری محفل میں کبھی حیا کی وجہ سے پیر لمبا نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام نے کبھی حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے ناک بھی نہیں چھنکی۔ یہ حضور کی حیا کا عالم ہے، یہ حیا ہے، اور جتنی جس کے پاس حیا ہوگی اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا۔
یہاں تو بے حیائی ہے. حضور علیہ السلام کو کبھی کسی نے ڈکار لیتے نہیں سنا, کبھی نہیں سنا. حضور نے حیا کی وجہ سے کبھی ڈکار نہیں دی. اور ڈکار نہ آئے, حضور علیہ السلام کہتے تھے اپنی ڈکار کو اپنے اتنا کھائے ہی مت کرو کہ تمہیں ڈکار آئے. حضور علیہ السلام ڈکار سے بھی نفرت کرتے تھے. غور فرمائے, جو کبھی لمبے پیر نہ کیے ہو جس نے کبھی محفل, کبھی لوگوں کے سامنے ناک نہ چھینکی ہو, کبھی ڈکار ان کی سنی نہ گئی ہو, یہ حضور کی حیا. اور وہ ان کے ماننے والی قوم کیا کر رہی. تو بہرحال عارف رومی کی بات چل رہی تھی. میں کہہ رہا تھا کہ وہ ٹیٹو بنانے کا شوق کسی کو چھڑ رہا ہے اس دور میں. تو وہ تو اتنا ترقی یافتہ دور تو نہیں تھا. تو پہلے کیا کرتے تھے, سوئی چبا چبا کر پھر اس میں راکھ بھر بھر کے بناتے تھے. تو آ کے بولتا ہے کہ میرے بدن پہ, پیٹھ پہ شیر بنا دو, شیر. ہاں بنا دیتے. تو جیسے ہی ایک سوئی چبائی نا تو تکلیف ہوئی. بنانا تو تھا لیکن تکلیف برداشت کرنی نہیں تھی. وہ کہا کہ کیا کر رہے ہو تم؟ بولے شیر بنانے کے لیے. کہا شیر بنائے. کہا کدھر سے بنا رہے ہو؟ کہا دم کی طرف سے. تو کیا بغیر دم کا شیر نہیں ہوتا؟ کہا ہاں ہوتا ہے. بولے دم چھوڑ دو. پھر سوئی چبائی. تو بولے اب کیا کرو؟ کہا تم نے شیر بنانے کے لیے کہا. تو کدھر سے بنا رہے ہو؟ پیر بنا رہے ہو. بولے بغیر پیر کا شیر نہیں ہوتا. اور ہاں پیر بغیر پیر کا بھی ہوتا ہے. پھر سوئی چبائی. اب کیا کر رہے ہو؟ کہا شیر بنا رہے ہو. تو کہاں سے شروع کیا؟ کہا پیٹ کی طرف. کہا بغیر پیٹ کا شیر نہیں ہوتا. بولے ہو سکتا ہے. پھر سوئی چبائی. اب کیا کر رہے ہو؟ کہا تم نے شیر بنانے کے لیے کہا شیر بنا رہے ہیں. تو کہا کہاں سے شروعات کی؟ کہا چہرے سے. اب بغیر چہرے کا شیر نہیں ہوگا. اس نے کہا جب اوقات نہیں ہے درد برداشت کرنے کی تو شیر بنانے نکلا کیوں تھا؟ بس یہی حال ہے. مولانا نماز چھوڑ دیں گے تو کیا مسلمان نہیں رہیں گے؟ رہیں گے نا. حج نہیں کریں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے؟ رہیں گے نا. داڑھی نہیں رکھیں گے تو مسلمان نہیں رہیں گے؟ رہیں گے نا. سب بھی چھوڑ دیں گے تو مسلمان رہیں گے نا. اتنی کنفرم جنت لے کر آئے کہ کچھ نہیں بھی کرو گے تب بھی تم سب کچھ رہو گے. اپنے من میں بن جاؤ جو کچھ بننا ہے.